لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تم نے کی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو تمام تر تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میرے محترم نوجوانوں بزرگوں دوستوں ہم آج آپ کے علاقے میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگی میں آپ کی جوانیوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تھوڑے دنوں میں یہ ہفتہ 15 دنوں میں آپ نے 39 بوتلوں کا جو انتظام کیا لوگوں کو بلڈ دیا لوگوں کے خیر خواہی کی یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قرآن میں یہ فرماتے ہیں وتعاونوا جو نیکی پر ہے اس کے ساتھ تعاون کرو
اس کے کام آؤ، اس کے کام آؤ، جو نیکی پر ہے، جو نیک عمل پر ہے، اس کے لیے تعاون کرو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو۔ یہ اللہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ سب کا ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے یہ ساتھ دیا، لوگوں سے تعاون کیا، لوگوں کو اپنا خون دیا، لوگوں کو اپنا مال دیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ ہم دعوت لے کے آئے ہیں، آپ کو مبارک بھی پیش کرنے آئے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کرنے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں میرے محترم بھائیوں، یہ جو آپ نے کام کیا، الحمدللہ میاں مبین صاحب، انہوں نے گوندل ہاسپٹل میں جا کے فی سبیل اللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا خون بوتل دی، ایک بوتل انہوں نے دی۔ میاں وقاص، انہوں نے گوندل ہاسپٹل میں جا کے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فی سبیل اللہ جا کے خون دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، محمد عامر، اس نے گوندل ہاسپٹل میں اس نے بھی جا کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے بھی بلڈ دیا۔ ہم اس کا بھی شکریہ، ان تینوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آگے ہم اپنے امیر سٹی کاموں کے میاں محمد قاسم کا اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی جا کے خود گوندل ہاسپٹل میں اپنے بلڈ کی بوتل دی، ایک نہیں دو دی۔ اور آگے میرے محترم بھائیوں، میرے بڑے پیارے بھائی قربان علی صاحب، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بھی جا کے بلڈ دیا گوندل ہاسپٹل میں۔ اسی طرح معظم بھائی، انہوں نے لیڈی ولنگٹن لاہور میں میرے بھائیوں جا کے صرف خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے بھی بلڈ دیا۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اجر انشاءاللہ اللہ دے گا اور ایک ہی اجر ہوگا۔ میرے بھائیوں بات یاد رکھنا، انشاءاللہ ایک ہی اجر ہوگا، وہ ہوگا جنت الفردوس انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کسی کے کام آنا، کسی کے ساتھ چلنا، کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کو نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے جو آپ بھائی الحمدللہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، وسیم، میرے پیارے بھائی، یہ وسیم صاحب، انہوں نے بھی خون کی بوتل دی، انہوں نے بھی دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مستری محمد شہباز صاحب، واللہ میرے بھائیوں وقت بھی دیا۔ انہوں نے مجھے یاد ہے جب ہم نے اپنے بھائی شہباز کو کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا میں ابھی کام سے آ رہا ہوں، مجھے بھوک ہے، میں کھانا کھا لوں۔ ہم نے کہا نہیں کھانا کھانا، نہیں ٹائم ہے۔ پھر اس کو وہ کہتا ہے کپڑے بدلاؤں، پانی کے ساتھ یہ منہ ہاتھ دھوؤں۔ ہم نے کہا یہ بھی وقت نہیں ہے، ہمیں جلدی ہے۔ انہوں نے کہا چلے پھر دیر کس بات کے۔ الحمدللہ یہ ہے لوگ جنت کے مستحق۔ وہ گئے، انہوں نے یہ پوری رات صبح 3 بجے فجر کے قریب وہ واپس آئے، بلڈ دے کے آئے، 14 بوتلوں کا انتظام تھا۔ تو الحمدللہ بھائیوں نے کیا۔ ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ان کے والدین کے لیے، ان کی تمام فیملی کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد عمران بٹ صاحب، یہ عمران جٹ، انہوں نے بھی یہ سول ہاسپٹل میں دیا، سیٹھ نبیل نے دیا، جیری زیگم صاحب کا بھائی ہے، اس نے دیا۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کو یہ ہمارے یہ کل کی بات ہے، ایک بھائی ہیں دکاندار، حافظ دکاندار، ان کو بھی بلڈ دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ نیک عمل ہے،
بہت زبردست عمل ہے. آج کسی دوسرے بھائی کو ضرورت ہے تو ہم دے رہے ہیں, کل ہمیں ضرورت ہوگی وہ بھائی ہمیں دیں گے انشاءاللہ. تو اس پر اس میدان کو نہیں چھوڑنا, اس عمل کو تیز کریں. اور انشاءاللہ آج یہاں بلڈ جو ہے وہ جن کے گروپ نہیں چیک ہوئے وہ انشاءاللہ ہوں گے, جو اپنی خوشی کے ساتھ نام نمبر ایڈریس لکھوانا چاہے وہ لکھوا سکتا ہے. اور کل ہمیں اگر ضرورت پڑتی ہے ہم کال کریں گے تو وہ انشاءاللہ حاضر ہوگا اور بلڈ دے گا. آج ہم دوسرے بھائی کے لیے یہ تعاون کریں گے, وہ کل کو ہمارے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہ ساتھ دیں گے. تو میرے محترم بھائیو, یہ مسلمانوں کا یہ کردار ہے. یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے کہ فلاں کون ہے, فلاں یہ مسلک ہے, فلاں یہ مسلک ہے. نہیں میرے بھائیو, انسانیت مسلمانی اس کا نام ہے. پوری امت مسلمہ ایک جماعت ہے, ایک جماعت ہے. آپس میں اختلاف آ گیا, قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو. لیکن یہ مسئلہ نہیں گروہ بندیاں کر لیں, ادھر کو چلے جائیں. ہم نے ہر چیز سے یہ اس کو دفاع اسلام اسٹوڈنٹ کے نام سے یہ دفاع عامہ کا کام, دفاع اسلام یہ فاؤنڈیشن, یہ بلڈ بینک جو ہے بلڈ کا ہم نے یہ کیا. اس کا یہ تمام فرقوں سے بالا تر ہو کر ہم نے ہر مسلمان کے لیے یہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ بلا تفریق ہر مسلمان کے لیے یہ سہولت میسر ہوگی. جو بھی ہم سے رابطہ کرے گا ہم انشاءاللہ اس کے لیے خون بھی دیں گے جہاں تک ہو سکے گا. اللہ نے استطاعت دی ہوگی وہاں تک ہم مالی مدد بھی کریں گے اور ان کے لیے خون بھی دیں گے. یہ ہر مسلمان کے لیے ہے, کوئی اس میں تفریق نہیں ہے, سب مسلمانوں کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں امت جڑے, امت ایک ہو. جب دین اسلام پر تمام امت ایک جگہ جمع ہوگی تو انشاءاللہ دین اسلام غالب آئے گا. یہی مسلمانوں کا کردار ہے, یہی مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اس پر کھڑے ہونا یہ سب مسلمانوں کا حق ہے, مسلمانوں کا پر فرض ہے. اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے میرے محترم بھائیوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں کیا فرماتے ہیں؟ اشد علی الکفار رحما بینہم, کافروں پر سخت, یہ غیر مسلمانوں پر سخت, ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو. یہ کفر کے خلاف, اور مسلمان آپس میں رحم دل ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ نرم رویہ رکھیں. مسلمانوں کا چاہے وہ دیوبندی ہے, چاہے وہ اہل حدیث ہے, نقش بندی ہے, یہ دوسرا قادری ہے, کوئی بھی ہے, اس کو آپس میں نرم رویہ, یہ سب مسلمان ہیں, ان کو نرم رویہ رکھنا چاہیے, ان کو نرم رویہ آپس میں رکھنا چاہیے. کفر کے لیے سخت رویہ ہونا چاہیے. تو میرے محترم بھائیوں, ہم محاسبہ کریں آج کیا چل رہا ہے ہمارا. ہم کافروں کی مشابہت کرتے ہیں, کافروں کے طرز عمل جیسے وہ زندگی بسر کرتے ہیں ہم اس کو پسند کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آپس میں مسلمانوں کو ایک جو ہونا چاہیے, اور مسلمان جو ہے وہ کافروں کے ساتھ سخت رہیں, آپس میں نرم رہیں. کوئی بھی فرقہ ہو وہ سب مسلمان ہیں, ایک جگہ پہ جمع ہوں اور آپس میں نرمی پیدا کریں کفر کے ساتھ. میرے محترم بھائیوں, جب ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے یہ اختلافات, یہ معاملات, یہ گروہ بندی پارا ہو گئے, کمزور ہو گیا تو کافر کیا کرتا ہے؟ کافر کوئی خطہ دیکھتا ہے مسلمانوں کا, قیمتی اثاثہ دیکھتا ہے, اس پر حملہ کرتا ہے. آج فلسطین کے نوجوان مسلمان کیا ظلم ہو رہا ہے, آج کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے, تو ہم ادھر کن چکروں میں پڑے ہیں. میرے محترم بھائیوں, یہ لازم ہے, اس لیے ہم اس دین اسلام کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں, مسلمانوں, اس طرف آ جاؤ, بچ جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے, اس طرف آؤ گے تو انشاءاللہ یہ ان چکروں سے نکلو.
یہ فلاں ان چکروں سے نکلو، صرف ایک چیز پر آ جاؤ کہ اللہ کا قرآن آخری کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس چیز پر آ جاؤ اور صرف مسلمان ہیں ہم، مسلمانی پر آ جاؤ، ایک جگہ ایک صف میں سارے شامل ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہی ہماری کوشش ہے کہ لوگوں مسلمانوں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ دین اسلام کا سب سے پہلا دروازہ جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، آگے عمل کرے گا تو انشاءاللہ فلاح پائے گا، اس کو جنت ملے گی۔ عمل نہیں کرے گا، صرف لا الہ الا اللہ پر کھڑا رہے گا، عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ ساری سزا بھگت کر جہنم سے اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اگر عمل کرے گا، نیک صالح عمل کرے گا تو انشاءاللہ پھر ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ہم نے جو کیا تھا، یہ تقریباً ہم تھوڑے دنوں میں یہ تقریباً 39 بوتلیں بلڈ کی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بیٹوں نے، ہمارے بھائیوں نے اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً یہ بلڈ دیا ہے۔ ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ ہم فی سبیل اللہ کریں گے، یہ جتنا بلڈ دیں گے فی سبیل اللہ دیں گے، ہم کوئی اس کا وصولی نہیں کریں گے، وہاں سے روٹی کھانا نہیں کھائیں گے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پانی بھی نہیں پیئیں گے۔ ہمارا اعلان ہے، ہمارے امیر صاحب کا بھی اعلان ہے کہ نہ پانی نہ کھانا، یہ واللہ ہے ایک اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، فی سبیل اللہ ہم نے یہ عمل شروع کیا تو اس کا ہم یعنی کہ کوئی پیسے وصول نہیں کریں گے کسی قسم کا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اوپنلی یہ بات اس لیے کر رہے ہیں، کل ہمیں ایک بھائی نے بڑا پریشان کیا، اس نے زبردستی ہمارے بندے کو یہ جو بلڈ دینے گیا ہے اس کو زبردستی 2000 روپیہ دے کے بعد میں اس پر الزام تراشی شروع کر دی۔ ہمیں پتا چلا رات کو، اس وقت پتا چلا ہمارے سٹی کاموں کی امیر اسی وقت 2000 روپیہ لے کر اس کے گھر پہنچے، اس کو دستک دی، اس کو کہا یہ پکڑو 2000 روپیہ، پھر وہ شرمندگی، پھر وہ یہ اس طرح کے معاملے، یہ مسئلے مسائل ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ پراپوگنڈے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان پر نظر رکھنا، ان کا جو ہے محاسبہ کرنا، اس سے بچنا، ان چیزوں کا بھی ساتھ خیال کرنا ہے۔ تو آگے میرے محترم بھائیوں، یہ صلہ رحمی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، مالی طور پہ، جانی طور پہ، یہ کسی حوالے سے نیکی میں کسی کے ساتھ چلنا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں کہ مہاجرین مکہ آنے سے پہلے یہاں مدینے میں مقیم تھے، مہاجرین مکہ مدینے میں موجود تھے، ایمان لا چکے تھے، وہ ہجرت کے آنے والے یعنی کہ مکہ مدینہ، مکے سے جب ہجرت کی مدینے کی طرف آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ یہ مہاجرین جو تھے آگے انہوں نے ان کو قبول کیا، اللہ اکبر، ان کو قبول کیا، ان کو ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی، اور حتیٰ کہ اللہ اکبر، یہ میرے بھائیوں، یہ دیکھیں، یہ ہے صحابہ اکرام، یہ ہے مسلمان، یہ مسلمان تھے، صحابہ اکرام تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے آئے تو کیا کہتے ہیں آگے مہاجرین، کیا کہتے ہیں کہ ہمارا مال اتنا، حضرت یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ اسی طرح صحابہ اکرام، ان کے پاس مال، بہت مال، اللہ اکبر، بہت مال ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے ایک بھائی کو کہا میرے پاس مال ہے، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ کرتا ہوں، یہ آدھا مال تم لے لو، آدھا مال میں لے لیتا ہوں۔ یہ مال کو تقسیم کیا، پیسے کو تقسیم کیا، یہ سارا کام کیا مہاجرین نے مکے والوں کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہ اللہ کے دین کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ
یہ کام کیا تو یہ میرے محترم بھائیو، بٹھاؤ بچے بٹھاؤ، تو اٹھ جاتا ہوں پیچھے چلا جزاکم اللہ خیر۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، انہوں نے آدھا مال دے دیا اور آدھا، اللہ اکبر، یہاں تک نہیں میرے محترم بھائیو، یہاں تک اللہ اکبر، صحابہ کرام جو تھے جن کی دو بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کو جو آئے تھے مکے سے، ان کو کہا کہ اگر جو آپ کو عورت پسند ہے، جو میری بیوی پسند ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کہو تو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ یہاں تک یہ ہے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، جلیں گے، ان کے کام آئیں گے، یہ نیکی ہے میرے بھائیوں، امر بالمعروف، یہ بھی ہم بار بار کر رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو کوئی یعنی جب آنے والے آگے وصول کرنے والے دونوں صحابہ ہیں، کوئی یہ تنگی محسوس نہیں کر رہا، کوئی بھی یہ تنگی محسوس نہیں کر رہا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے اظہار ہمدردی کرتے تھے، اس کی ایک واضح دلیل ہے، یہ دوسری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم جو کہ بہت مالدار تھے۔ یہ آپ کو حدیث سنائی ہے، انہوں نے اپنا آدھا مال بھی دے دیا، کیا سمجھائی؟ انہوں نے آدھا مال بھی دیا، بیویوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، جب تعاون کرو گے اس میں کیا کیا آتا ہے، یہ سارے معاملات آتے ہیں اس کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ آگے جب ان کو آدھا مال بھی دے دیا، سارا کچھ دے دیا، وہ آگے کیا دیتے ہیں؟ دعا کیا دیتے ہیں؟ بارک اللہ کا کیا دیتے ہیں؟ بارک اللہ لکا فی آلکا و مالکا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور آپ کے مال میں برکت دے۔ یہ میرے محترم بھائیوں آگے صحیح البخاری 2442 نمبر حدیث ہے، المسلم المسلم لا یظلم ولا یسلم ومن کان من حاجت اخیائه کان اللہ فی حاجت مسلمان۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، یہی بار بار بات آتی ہے، مسلمان کا بنیادی معاملہ کیا ہے، مسلمان کا اصل مقصد کیا ہے؟ مسلمانی جو ہے یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد سب یہ ساری زندگی مسلمان رہا، یہ ساری زندگی یہ نہیں مسئلہ میرے محترم بھائیو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ کے دین پر ہم نے کھڑا ہونا ہے، میرے محترم بھائیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانی، یہ حدیث ہے، المسلم اخوا المسلم
میرے محترم بھائیوں نوجوانوں، جو خاموش نہیں رہ سکتا وہ باہر نکل جائے، دوسروں کا تنگ نہ کریں۔ یہ پیچھے بیٹھے جو خاموش نہیں رہ سکتا، او بھائی ادھر میری طرف توجہ کرو، خاموش نہیں رہ سکتے تو آپ باہر نکل جائیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جن کو یہ عذاب، ابھی تک آپ کی اتنی عمر ہوگی، ابھی تک آپ کو یہ عذاب نہیں ہے کہ محفل میں کیسے جانا ہے۔ کیا مسلمانی لے کے بیٹھے ہو آپ؟ المسلم اخوا المسلم لا يسلم ولا يسلم ومن كان في حاجت اخی کان اللہ فی حاجی۔ مسلمان ہے چنانچہ وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان پر ظلم کبھی نہیں کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، قابل غور بات ہے، آج بھائی کو کاٹ رہا ہے، بیٹا باپ کو کاٹ رہا ہے، بیٹی ماں کے گڑے پڑ رہی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسلمانی ہے۔ یہ فتنے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بدعمالیوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف آؤ گے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان ہے چنانچہ وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی ایسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ وہ کسی ایسے ظالم کے سپرد نہیں کرے گا، کسی کو نہیں کرے گا، وہ کسی ظالم کے سامنے اس کو یہ سپرد نہیں کرے گا، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اس کام کی ہم دعوت دے کے آئے ہیں، اس مسئلے کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ کام ہے کرنے والا مسلمان، جب تک اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، جب تک ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو نیکی میں اس کے لیے کہ اس کے فائدے کے لیے کام کرتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس مسلمان کے لیے، اس مسلمان کی مدد کے لیے میں کام کرتا رہوں گا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی مشکل نہیں، اللہ نے کہنا ہو جا، اس نے ہو جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میرے محترم بھائیو صحیح مسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2599 جو شخص کسی مومن کی دنیاوی، یہ آگے دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے محترم بھائیو، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی محدث، کوئی شیخ الحدیث نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی، یعنی آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس کی دور کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پریشانی دور کرے گا، سبحان اللہ، وہ کتنی بڑی پریشانی ہوگی اس شخص کے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی دور کرے گا وہ کتنی چھوٹی ہوگی، اس کے بدلے میں اللہ اس کی ایک قیامت کی پریشانی دور کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر میرے محترم بھائیوں، ایک پریشانی، جو شخص کسی تنگ دست، کسی کمزور، جس سرمایے کی حوالے سے کمزور ہے، جو شخص کمزور ہے اس کی تنگ دستی ہے، اس کی تنگ دستی کو پورا کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو مال دیتا ہے، ادھار دیتا ہے، فی سبیل اللہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے بھائی کی تنگ دستی کو پورا کر، اللہ تیری تنگ دستیاں دور کر دے گا۔ یہ دوسرا معاملہ، یہ اتنا بڑا اجر ہے میرے محترم بھائیوں، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا اندازہ ہم کو قیامت کے دن آخرت پر پتہ چلے گا۔ آج دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں، آج دنیا میں یہ اس کی ہمیں کوئی یعنی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی تنگ دستی آسانی میں بدل دوں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دنیا آخرت میں جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اس نے کوئی گناہ کر دیا، اس نے زنا کر لیا، اس نے کوئی غلط کام کر لیا، جو مسلمان اپنے بھائی کے
اس پردے پر پردہ ڈالے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالے گا، اس کے گناہ پر، اس کے عیب پر، اس کی زیادتی پر، اس کے ظلم پر، کسی قسم کا مسئلہ اس پر جب وہ جو ہے پردہ ڈالے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ او میرے مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب محبت کرے گا، اس کے ساتھ تعاون کرے گا تو کیا ہوگا؟ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے عیبوں پر پردہ پر ڈال دوں گا۔ تو یہ چھوٹا عمل نہیں میرے محترم بھائیوں، جو آپ بلڈ دے رہے ہیں، جو خون دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، یہ چھوٹا عمل نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ خون بھی دیتے ہو، مال بھی دیتے ہو، تو یہ چھوٹا عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو اللہ اکبر، اس پر عمل پیرا ہونا، اس پر کھڑے رہنا، اس سے کھڑے رہنا، لوگوں میں، نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، گھر گھر کی ضرورت ہے۔ واللہ ہم نے جب سے یہ کام شروع کیا، ایک دن خالی نہیں گیا، ایک دن بھی خالی نہیں گیا جس دن ہم نے یہ بلڈ کا ایک دو بوتلیں نہیں ہماری گئی۔ تو میرے محترم بھائیو، اس پر غور طلب بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا کردار ہے، یہ مسلمانوں کا کردار نہیں، یہ کردار نہیں ہے۔ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ لیا، ادھر گیا شراب پی لی، ادھر گیا آئس پی لی، ادھر گیا اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کا کردار نہیں۔ ایک طرف تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، دوسری طرف نشہ کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو، زنا عام ہے، یہ سارے معاملات، یہ گناہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ یہ کرتے ہو، اللہ کا خوف دل میں نہیں پیدا ہوتا، تو یہ مطلب یہ ہماری عبادت، یہ سارے معاملات اس بنیاد پر اللہ اکبر، اس بنیاد پر قبول ہوں گے جب اللہ کے دین پر کھڑے ہوں گے، دل سے صاف ہوں گے، پاک ہوں گے، ان گناہوں کو برا جانیں گے، تو یہ نیکی کی طرف آئیں گے، اور پھر ہم یہ نیک اعمال کریں گے تو یہ بہت بڑا اجر بنے گا۔ اگر ساتھ ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیا، کلمے کی حد تک رہے اور آگے گناہ کرتے رہے، یہ سارے معاملات اتنے گناہ کرتے رہے، کوئی اس کا جو ہے ہم نے حیا نہیں کیا، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، تو میرا محترم بھائیو، جب نیکی کو طاقت دو گے تو برائی جو ہے کمزور ہوگی، جب برائی کو طاقت دو گے نیکی کمزور ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہم نے خیر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، خیر کی طرف جانا ہے، شر سے بچنا ہے۔ یہ سارے مسئلے، یہ سارے مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہماری دین سے دوری ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ مسلمان کرنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں، آج دنیا میں دیکھیں، آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان، ہم مسلمان، ہم سے زیادہ مطالعہ کافر کا، ہم سے زیادہ ایکسپیرینس کافر کا۔ کیوں؟ اس نے اس پر پیرا دیا، اس پر توجہ کی، اس کو پڑھا، اس کو سارا سمجھا، تو ہم کہاں کھوئے؟ ہم نے کہا یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارے مولویوں کا کام ہے، وہ جو ہے وہ سب کچھ کریں گے، وہی ہمیں قبر میں بخشوائیں گے، وہی ہمیں قبر میں بخشوائیں گے، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو یہ کس نے دیا؟ یہ ایجنڈا کس نے دیا؟ یہ سارا ایجنڈا کفر نے دیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان کو یہ مسئلہ دے دو، اہل حدیثوں کو یہ دے دو، بریلویوں کو یہ دے دو، یہ اس مسئلے میں گم رہے، یہ اس مسئلے میں گم رہے، تم اپنا کام کرو۔ میرے محترم بھائیوں، غور کریں کیا نتیجہ نکلا۔ اللہ اکبر، کیا نتیجہ نکلا میرے محترم بھائیو؟ انہوں نے مسلمانوں کو پارا کر دیا، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد کیا کیا میرے محترم بھائیو؟ تاریخ پڑھو، تاریخ اسلام کو پڑھو۔ جب انہوں نے دیکھا یہ اس علاقے میں مسلمان کمزور ہو گئے، نیکی کمزور ہو گئی ہے، انہوں نے کیا دیکھا؟ کچھ علاقوں میں جا کر دیکھا، وہاں خزانے ہیں، وہاں بہت بڑا سونا ہے،
چاندی ہے. انہوں نے دیکھا یہودیوں نے صلیبیوں نے تمام عیسائیت ایک جگہ پر جمع, تمام یہودیت ایک جگہ پر جمع, تمام ہندو ایک جگہ پر جمع, تمام صہیونی ایک جگہ پر جمع. مسلمانوں کو کیا ہو گیا میرے محترم بھائیوں؟ مسلمان پارا پارا ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, یہ کمزور ہوتے گئے, کمزور ہوتے گئے. آج میرے محترم بھائیوں, آج سپر پاور فلاں ملک میں بھی ایٹم بم, فلاں میں بھی ایٹم بم, آج غزہ میں ظلم ہو رہا, آج کفر کیوں غالب ہے؟ اس صہیونی درندوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ان مسلمان کے بچوں کو, ان بچیوں کو, ان عورتوں کو, ان سب کو انہوں نے ظلم کر دیا. واللہ عید کے دن سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے 8-8 سال کے بچے, ماں بھی شہید, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, سب شہید, چھوٹے چھوٹے بچے. واللہ مسلمانوں یہ بڑا جو فکر انگیز معاملہ ہے. میرے مسلمان بھائیوں, یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں. ہم اگر یہاں بیٹھ کر اللہ کے دین پر قائم ہو جائیں, اللہ کے دین پر ڈٹ جائیں, تو پوری دنیا میں اس کا اثر جائے گا. واللہ اثر جائے گا ان بچوں کے. یہ ہم نے دیکھا 6-6 7 بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ ہمارے 8-8 سال کے, 10-10 سال کے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج مسلمانوں تم عید منا رہے ہو, ہمارے پورے غزہ میں ایک جانور نہیں ہے جو ہم ذبح کر سکیں, ہم قربانی نہیں دے سکتے, ہمارا ماں باپ شہید ہو گیا, ہمارے مکان گر پڑے, یہ سارا تہس نہس ہو گیا. میرے محترم بھائیوں کچھ نہیں ہے, باہر خالی جگہ, یہ گرے ہوئے مکانوں کے ملبے کے اوپر بیٹھے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں؟ یہ ہے قابل غور, یہ ہے مسلمان. ہم مسلمان کہاں کھو گئے, ہم کہاں رہ گئے؟ ہم آج ایک دوسرے کے ساتھ دامن کرنا, سلام لینا گوارا نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں جب امت جڑے گی, مسلمان اکٹھا ہوگا, مسلمان جمع ہوگا, تمام کفر کمزور ہوگا, کفر پر غلبہ آئے گا انشاءاللہ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 5-6 نے انہوں نے کہا ہمارے پاس قربانی نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, یہاں انسان نہیں بچے, جانور کہاں سے آئیں گے, ہم یہ قربانی نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک آڈیو پیغام جاری کیا. واللہ میرے محترم بھائیوں, یہ ہمارے کچھ یہ جو فلسطینی طلباء تھے, فلسطینی طلباء, ان کے حوالے سے رابطہ ہوا تو وہ بچے کیا کہتے ہیں باہر نکلتے ہیں, واللہ ہمارے پاس قربانی نہیں ہے, ہمارا ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں. وہ ان کے وہ جیسے تھے ویسے ملبے کے اوپر کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. وہ تکبیریں پڑھتے ہیں. وہاں جا کے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. انہوں نے مصلی ساتھ کیے, وہ کھڑے ہو گئے. میرے محترم بھائیوں, انہوں نے جو ہے اس کا اللہ اکبر وہاں عید کی نماز ادا کی. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ عید کی نماز ادا کی. میرے محترم بھائیوں, آج ہم ادھر آزاد ہیں, آزادی ہے, ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ یہ فلاں سارے مسلمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں, امت جڑ جائے, ایک جگہ پر جمع ہو جائے, تمام مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں, انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے تو یہ کفر پر غلبہ پڑ جائے گا. کیوں پڑے گا؟ اللہ کا حکم ہے. جب مسلمان اخلاص کے ساتھ میرے دین پر ڈٹ گئے, کھڑے ہو گئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کافروں پر روک ڈال دیتا ہوں مسلمانوں کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے, جب ہم کٹھے ہوں گے, جمع ہوں گے, ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے, والدین کی خدمت کریں گے, نیکی کے نیک اعمال کریں گے, نیکی کے راستے پر چلیں گے, اپنے مقصد کو سمجھیں گے, تو انشاءاللہ یہ کفر پر رو پڑے گا, کفر پر رو پڑے گا. تو اس لیے میرے محترم بھائیو, یہ 1-2 اعلان ہیں, وہ بھی ہم نے کرنے ہیں. تو کو تشکیل دیا ہے, اس کی باڈی بنائی ہے, اس میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ مرکزی قیادت جو ہے, مرکزی امیر یعنی پورے ملک کے حوالے سے وہ بھی ہم نے مقرر کیا ہے. اس کے بعد سٹی کے حوالے سے ہم نے میاں محمد قاسم صاحب کو ان کو امیر مقرر کیا ہے. الحمدللہ وہ بڑی محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو آگے میرے محترم بھائیو, ہم اب جگہ جگہ پہ کیمپ, یہ آپ کو بتایا ہوگا ساتھیوں نے,
تو کیمپوں کا جو ہے نا انعقاد کر رہے ہیں. فری ہم بلڈ چیک کرتے ہیں. گروپ جو بھائی خوشی کے ساتھ اس میں ایڈ ہونا چاہے وہ اپنا فون نمبر اور جو ہے ایڈریس اور بلڈ گروپ جو چیک ہوگا وہ لکھوا کر تو جائے. انشاءاللہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو انشاءاللہ آپ کو تکلیف دیں گے. جن بھائیوں نے دیا ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہم یہ 6 نمبر چنگی ایریا جو ہے اس کا جو امیر ہم نے مقرر کیا ہے یہ سیکٹر 3 ہے. ہمارا سیکٹر 1 سٹی کاموں کی جو ہے وہ میاں قاسم ہے. سیکٹر 2 کے جو امیر ہیں وہ یہ دوسرا علاقہ ہے یہ لائنوں کی سائڈ والا. تو مدنی مسجد کے ارد گرد جو بھی ایریا ہے وہ حافظ عبد الوہاب صاحب مقرر ہیں. اب یہ 6 نمبر چونگی یہ ایریا آگے اور یہ ادھر آبادی جو ہے اس کے لیے ہم نے جو مقرر کیے ہیں وہ نبیل عظمت ولد عظمت علی عرف سیٹھ بہو صاحب نے. انشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے یہ کام کریں گے. اپنے ساتھیوں کو ساتھ جوڑیں گے اور یہ بلڈ کا ہو رفائی عامہ کا کام کوئی بھی ہو یہ انشاءاللہ خود بھی اور اپنے ساتھ دوستوں کو بھی ساتھیوں کو بھی انشاءاللہ ساتھ لے کر حاضر ہوں گے اور بڑھ چڑھ کر نیکی کا کام کریں گے. میرے محترم بھائیوں یہ ہمارا دفاع اسلام کا واللہ ہر فرقے سے یہ بالا تر ہو کر صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے اور یہ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ایک کوشش ہے. تو اس کے حوالے سے ہمارا اس میں کوئی نہیں. یہ اہل سنت ہے اس کو بلڈ نہیں دیں گے, یہ بریلوی اس کو نہیں دیں گے, یہ شیعہ اس کو نہیں دیں گے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. دنیا کا کوئی شخص ہم سے جو بلڈ مانگے گا ہم انشاءاللہ اس کو دیں گے. کوئی تفریق نہیں کریں گے, کوئی کسی قسم کا اس میں ایشو نہیں رکھیں گے, کوئی نفاق نہیں ہے, کوئی بغض نہیں ہوگا. انشاءاللہ موجود ہوگا انشاءاللہ پوری تگو دو کوشش کر کے ہم انشاءاللہ بلڈ دیں گے. اور اپنے خرچے پر آدمی جو ہے بندہ جو بھی ہوگا اس کو گجرانوالا لاہور ہو گجرانوالا ہو کاموں کی ہو ہم انشاءاللہ اس کو خود بھیجیں گے فی سبیل اللہ صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے آگے امت کو جمع کرنے کے لیے. میرے محترم بھائیوں یہ انشاءاللہ بھیڑ ہوں گے. یہ سیکٹر 3 ہے 6 نمبر چنگی ہے اور سیکٹر 3 کے انشاءاللہ یہ امیر ہوں گے. ہر امیر کے نیچے 7 بندے ہمیں چاہیے 7 بندے چاہیے. اس میں جو ہے وہ باقی ہمارے جو امیر ہیں ان کے نیچے 7 ان کے 7 لوگ ہیں نوجوان ہیں. اس میں جو ہے وہ امور یہ تنظیمی امور کے کمیٹی کے 4 ممبر سیکورٹی کے 4 ممبر اور اسی طرح یہ ترتیب دیتے ہیں. ہم ہر علاقے کی پارٹی کو تشکیل دیتے ہیں. اس میں 6-7 نوجوان ہوں گے. تو انشاءاللہ آج یہ جو ہے امیر مقرر ہم انشاءاللہ ان کو کرتے ہیں اور اللہ سے صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے. اور ان کے ساتھ میرے بھائیوں جڑو, ان کے بازو بڑھو. یہ نیکی کا کام ہے. اللہ جتنا آپ کو فارغ ٹائم ملے اس کی طرف توجہ کریں, ادھر ٹائم دیں, ان کے بازو بنے, ان کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو فائدہ بھی ہوگا, اجر بھی ملے گا. تو آگے ہم انشاءاللہ اسی طرح یہ اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے ہم انشاءاللہ ان سے جو ہے امید رکھیں گے کہ یہ پوری کمیٹی اپنی پوری پارٹی کو تشکیل دے چکے ہوں گے. وہ تقریباً 8-9 بندوں پر جو ہے کم از کم 7 ہوں اور ورنہ 9-10 جو ہے یہ ممبر انشاءاللہ ہوں گے. تو یہ نوجوانی انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے جس طرح میاں محمد قاسم وقف ہو گیا خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے لیے وقف ہو گیا, اسی طرح انشاءاللہ یہ ہمارا بیٹا بھی اللہ کے دین کے لیے وقف ہو چکا. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل میں برکت ڈالے اور ہمارا یہ عمل قبول فرما کے ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. تو اللہ اکبر زندہ باد.
माशाअल्लाह। तो इसके बाद मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम इंशाअल्लाह ये ब्लड आपका चेक करेंगे और नोट भी करेंगे। तो सब अहबाब जो है तसल्ली के साथ मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई 1-1.5 घंटा, हम 2-2 घंटे रोड पे खड़े रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम ये इंशाअल्लाह यहाँ तरतीब के साथ आते जाएं। ये हमारे भाई हाफिज अब्दुल वहाब जो सेक्टर 2 के अमीर है, ये माशाअल्लाह इस चीज को भी समझते हैं, डॉक्टरी को भी समझते हैं। इंशाअल्लाह ये ग्रुप ये 8-10 साल तकरीबन इनको इस लाइन में हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करेंगे, ग्रुप चेक करेंगे और साथ हम लिखेंगे। और मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बेटों, हम आपके दिल की गहराइयों से मशकूर हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से आपकी जवानी, आपकी उम्र में बरकत की उम्मीद रखते हैं। आपके लिए, सबके लिए, जिन्होंने ब्लड दिया, जिन्होंने नहीं दिया, सबके लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा ये अमल कबूल फरमा के। मेरे भाइयों, ये देखो किसी के घर में डिलीवरी केस आ गया, बड़े बड़े मसले होते हैं। वल्लाहि नौजवानों, सोचो, जब हमारी वालदा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर कहता है 3 बोतल ब्लड की लो, तब उस वक्त क्या गुजरती है। जिस भाई का इस जो पीरियड से गुजरा है उसको पूछ के देखो तब क्या गुजरती है। हम 500 नंबरों पर फोन करते हैं लेकिन ब्लड अरेंज नहीं होता। अगर कोई होता है वो कहता है मैं पिंडी में हूँ, वो कहता है मैं शेखपुरे में हूँ। इस तरह लोग बहाने, हीले बहाने, किसी के पास किराया नहीं होता, किसी के पास ये मसला। मेरे मोहतरम भाइयों, ये अपना ये दूर की बात नहीं, ये अभी परसों की बात है। हमें एक भाई बता रहे थे कि हमारी हमशीरा, उसको 4 बोतलों की जरूरत थी, ब्लड लेट होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, उसको हमारे तक नहीं पहुंच सका। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एजेंडा बनाया, एक जो तरीकाकार बनाया। हमने हर जगह ये टाइम दिया, हम एक दिन पहले ब्लड को जमा करवा देते हैं और ऊपर अपना बंदा मुकर्रर कर देते हैं। तो ये नहीं है एक आदमी ने ब्लड देना है तो उसको फोन दे दिया, उसको फोन दे दिया, हम उस आदमी को ऐसे पकड़ते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उसके मियां मोहम्मद कासिम हमारे जो है मीर साहब पूरी कार्रवाई करते हैं। जब तक उसके दूसरे जो है वो हकीम मुतमिन नहीं होते, वो इजाजत नहीं देते, हमारा बंदा वहां से नहीं आता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह काम करते हैं। तो मेरे भाइयों, हम के साथ जुड़े, हम के साथ चले, इंशाअल्लाह फायदा होगा दुनिया में भी आखिरत में भी। वो आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सब भाई जो है तरतीब के साथ तशरीफ लाएं और ब्लड चेक करवा के तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह हस्बे अतात जो इस्तात ये खाना भी होगा आपके लिए। तो सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, बुजुर्गों का भी, मेरे भाइयों का भी शुक्रिया। हम जज़ाकुमुल्लाह फी अहसनुल जज़ा, जज़ाकुमुल्लाह खैरा फी अहसनुल जज़ा सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।